اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد والبيت الطيبين والآل دائم وعلى أعدائهم أجمعين أما بعد والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن وقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل۔ سابقہ مباحثے میں ہم نے فعل ماضی کے بارے میں ذکر کیا کہ فعل ماضی کے افعال کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، اصل مبنی ہوتے ہیں، لیکن کچھ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، کچھ مبنی بر ضم ہوتے ہیں، کچھ مبنی بر سکون ہوتے ہیں۔ مبنی بر فتح کب ہوتے ہیں؟ جب ان پر کسی واو جمع یا کوئی نون تانی سے جمع یا ضمیر مرفوع متصل متحرک متصل نہ ہو تو یہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ واو جمع یا نون تانی سے جمعی داخل ہوں یا ضمیر متصل اس کے ساتھ داخل ہوں تو کیا ہوگا؟ مبنی بر ضم ہوں گے یا مبنی بر سکون ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا یہ متفق علیہ حکم ہے ماضی کے لیے تمام علماء کے نزدیک، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افعال ایسے ہیں جن کی فعلیت میں شک ہے کہ آیا یہ افعال ہیں یا افعال نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ افعال ہیں تو کون سے افعال ہیں، ماضی ہوں گے یا ماضی شمار نہیں ہوں گے؟ ہم نے ذکر کیا کہ وہ 4 افعال ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ افعال نہیں اسماء ہیں، بعض کہتے ہیں یہ افعال نہیں حروف ہیں۔ نعمہ اور بیسہ کے بارے میں جیسے اقوال 2 اقوال ہیں کہ ایک قائل ہیں کہ یہ نعمہ اور بیسہ دونوں فعل ہیں ماضی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نعمہ اور بیسہ دونوں اسم۔ جو قائل ہیں کہ نعمہ اور بیسہ دونوں اسم ہیں ان کا دلیل کیا ہے؟ ان کا دلیل یہ ہے کہ ان پر چونکہ حرف جارہ داخل ہوتا ہے اور ایسی امثال پائی جاتی ہے کلام عرب میں، لہٰذا یہ اسماء ہیں، کیونکہ جر اسم قبول کرتا ہے نہ کہ فعل۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ عسا اور لیس یہ دونوں کیا ہیں؟ حرف ہیں۔ کچھ قائل ہیں لیس کے بارے میں جیسے ابو علی فارسی اپنی کتاب مسائل الحلبیات میں کہ یہ حرف نفی ہے ما نافیہ کی منزل پر، اور عسا اس کے لیے کوفی حضرات قائل ہیں، اور ابن سراج نحوی جو ہے وہ اس کی اتباع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھی حرف ہے لیکن لعل ترجی کی معنی میں، رجا کی معنی میں۔ ٹھیک، آج ہم مصنف کا نظریہ ذکر کرنے لگے ہیں، مطرح کرنے لگے ہیں، وہ یوں ہے کہ وہ فرماتے ہیں ابن ہشام انصاری کہ یہ 4 افعال جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ افعال ہیں یا نہیں ہیں، میرے نزدیک صحیح ترین قول یہی ہے کہ یہ 4 یعنی نعمہ، بیسہ، عسا اور لیس یہ 4 افعال ہیں۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ابن ہشام انصاری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ کلام عرب میں ان 4 پر تاء تانیث ساکنہ داخل ہوتی ہوئی پائی گئی ہے، دیکھی ہے کلام عرب میں اور استعمال کیا جاتا ہے۔ بیس کو بیست بھی پڑھا جاتا ہے، نعم کو نعمت بھی پڑھا جاتا ہے، عسا کو عست اور لیس کو لیست پڑھا گیا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ لہذا تاء تانیث ساکنہ یہ علامت ہے کس کی؟ فعل ماضی کی، اور یہ اسی پر داخل ہوتی ہے، نہ کہ یہ تاء تانیث ساکنہ اسماء پر داخل ہوتی ہے، نہ یہ تاء تانیث ساکنہ حروف پر داخل ہوتی ہے۔ بس
یہ علامت دلالت کرتی ہے کہ یہ چاروں افعال کیا ہیں؟ فعل ہیں، نہ کہ اسم اور حرف. صحیح. ٹھیک. تو ہمارا سوال ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے کوفیوں کا استدلال پیش کیا، انہوں نے کلام عرب سے استدلال پیش کیا ہے کہ دیکھیں نعم اور بیس پہ حرف جارہ داخل ہوتا ہے، اور حرف جارہ اسماء پر داخل ہوتا ہے. صحیح. جب حرف جارہ اسماء پر داخل ہوتا ہے تو یہ اسماء ہیں جو کہ ان پر حرف جارہ نعم اور بیس پہ داخل ہوا ہے. ٹھیک. صحیح. جیسے واللہ ما ہی بنعم الولد. ٹھیک. یا اسا کے بیسا کے لیے کیا تھا؟ نعم السیر علی بیس العیر. صحیح. آپ ان کوفیوں کے استدلال کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ابن ہشام انصاری فرماتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے کوفی حضرات نے استدلال پیش کیا ہے کہ چونکہ ان پر حرف جارہ داخل ہوتا ہے نعم اور بیس پہ تو یہ اسماء ہوں گے، وہ مردود ہے. صحیح. کیوں مردود ہے؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جو قول انہوں نے پیش کیا ہے وما ہی بنعم الولد، اس کی ہم تعویل کریں گے کہ یہاں پر موصوف اپنی صفت کے ساتھ حذف کیا گیا ہے، اور اس جگہ پر صفت کا معمول لایا گیا ہے، اور اس معمول پر ہم نے حرف جارہ داخل کیا. در واقع وہ حرف جارہ اس پر نہیں، مقدر صفت اور موصوف پر داخل ہے. تو ہم تعویل کیا کریں گے وما ہی بنعم الولد کی؟ ما ہی بولد مقول فیہ نعم الولد. صحیح. واضح. اور اسی طرح نعم السیر علی عیر مقول فیہ بیس العیر. صحیح. اچھا، تو حرف جر حقیقت میں کہاں پر داخل ہوا ہے؟ حقیقت میں یہ حرف جر اس اسم موصوف پہ داخل ہوا ہے جو اپنی صفت کے ساتھ یہاں سے حذف کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے. والصحیح ان الاربعۃ افعال. صحیح یہ ہے کہ یہ چاروں یعنی کون؟ نعم، بیس، لیس، عسا، یہ چاروں افعال، یہ چاروں فعل ہیں. دلیل کیا ہے آپ کے پاس ابن ہشام انصاری؟ بالدلیل اتصال تاء تانیث الساکنۃ بہن. دلیل یہ ہے چونکہ ان پر تاء تانیث ساکنہ داخل ہوتی ہے اور ان کے ساتھ متصل ہوتی ہے، لہذا یہ کیا ہیں؟ افعال ہیں. کیونکہ تاء تانیث ساکنہ فعل ماضی پر داخل ہوتی ہے اور ان کی علامات میں سے، نہ کہ یہ تاء تانیث ساکنہ اسم اور حرف پر داخل ہوتی ہے. قول ہی علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ رسول اسلام کا قول پایا گیا ہے، من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت. ونعمت، دیکھیں نعمت جو ہے یہ نعمت میں تاء تانیث ساکنہ داخل ہوئی ہے نعم پر، لہٰذا یہ نعمت کیا ہے؟ فعل ہے. ومن اغتسل فالغسل افضل. اس کی معنی کیا ہے عبارت کی؟ والمعنی من توضأ یوم الجمعۃ فبالرخصۃ اخذ ونعمت الرخصۃ الوضو. جو جمعے کے دن وضو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور بہترین رخصت وضو ہی ہے، لیکن غسل افضل ہے. جیسے آگے عبارت میں روایت میں ومن اغتسل فالغسل افضل، اور جو غسل کرتا ہے تو غسل افضل ہے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے رخصت وضو کے لیے رکھی گئی ہے. اچھا. وتقول، اور آپ باقی مثال میں یہ نعمہ کا مثال دیا. وتقول بئست المرأۃ حمالۃ الحطب. ٹھیک. بری ترین جو یعنی خراب ترین جو عورت ہے وہ کون سی؟ حمالۃ الحطب، وہ جو سمجھ رہے ہیں نا. ولیست ہند مفلحۃ، اور ہند جو ہے وہ فلاح پانے والی میں سے نہیں ہے، نہ فلاح دینے. وعست ہند ان تزورنا، امید ہے کہ ہند ہماری آج زیارت کو آئے گی مثلا. ٹھیک ہے.
تو یہاں پر سبھی میں شاہد مثال بعثت، لیست اور اسد ہیں، جن پر تائے تانی سے ساکنہ داخل ہوئی ہے مونس کے صیغہ کی وجہ سے، مونس کے فاعل مونس کی وجہ سے. اچھا، وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ، جہاں تک بات ہے کہ کوفیون نے جس چیز کے ذریعے سے استدلال پیش کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نعم اور بعثت دو اسم ہیں، کیونکہ ان پر حرف جارہ داخل ہوئی ہے، جیسے کہ ما ہی بنعم الولد ونعم سیر علی بئس العیر، لہذا یہ اسماء ہیں. کہتے ہیں انہوں نے جو استدلال پیش کیا ہے فمؤولون، اس کی تعویل کی جا سکتی ہے علی حذف الموصوف و صفتین، کس بنا پر کہ اس کے موصوف کو اپنی صفت کے ساتھ حذف کیا جائے، وہ اقامت معمول صفت مقامہا، اور صفت کا جو معمول ہے اس کی جگہ پر لایا جائے. ٹھیک ہے، صفت کا معمول، صفت کا عامل نہیں. ٹھیک ہے، وَتَقْدِيرُهُ، تو اس مثال کی تقدیر کیا بنے گی مقدر جملے میں کہ اگر وہ حذف کی ہوئی موصوف اور صفت لائیں تو ما ہی بنعم الولد کا کیا بنے گا، ما ہی بولد مقول فیہ نعم الولد. یہ وہ اولاد نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ اچھی اولاد ہے. ٹھیک ہے، وَنِعْمَ سَيْرُ عَلَى عِيرٍ مقول فیہ بئس العیر، اور بہترین سفر وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ایک سست گدھے پر یا کھچر پر کیا جائے، بیکار پر. فحرف الجر فی الحقیقت انما دخل علی اسم محذوف، پس حرف جر جو ہے حقیقت میں یہ صرف و صرف داخل کس پر ہوا ہے، اس اسم پر جو اپنے موصوف، اس اسم پر جو اپنی صفت کے ساتھ یعنی موصوف اور صفت دونوں کو حذف کرے گا، اس پر داخل ہو. کما بینا، جیسے ہم نے بیان کیا. وَكَمَا قَالَ الْآخِرُ، اور جیسے ایک شاعر نے اپنے شعر میں بھی کہا ہے وَاللَّهِ مَا لَيْلِي بِنَامَ صَاحِبُ وَلَا مُخَالِدُ اللَّيَّانِ جَانِبُ. یہاں پر شاہد مثال کیا ہے، بنام. ٹھیک، کہ یہاں پر کیا حذف کیا گیا ہے، بِلَيْلٍ مَقَوْلٍ فِيهِ نَامَ صَاحِبُهُ، نام سے پہلے اور با کے بعد اس کے صفت اور موصوف کو حذف کر کے وہاں پر اس کے عامل کو لایا گیا ہے. واضح؟ اچھا، سوال، یہ جو شعر آپ نے پیش کیا ہے، یہ شعر کیوں پیش کیا ہے آپ نے؟ اس کا تعلق بحث سے تو نہیں ہے. ہماری بحث چل رہی ہے نعم اور بعثت کے امثال کی تعویل پر. اس کی تعویل آپ نے پیش کر دی، شعر کیوں پیش کیا؟ یہ شعر ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے. وہ کیا اعتراض ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حرف جر اسم ظاہر پر نہیں بلکہ مقدر پر بھی داخل ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ حرف جر داخل ہوتا ہے علی المظہر والمضمر، ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے اور ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے. یہ آپ کہاں سے نئی بات لے آئے ہیں کہ حرف جر داخل ہوتا ہے اسم محذوف پر، اور اس کی تعویل کی جائے تو اس اسم محذوف کو جب لائیں گے تو اس پر داخل ہو. کہتے ہیں کہ یہ شعر جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو کہ شعر کس کا ہے، اشمونی نے نقل کیا ہے نعم اور بعثت کے باب میں. ٹھیک، اور اس کے بارے میں دو روایات پائی جاتی ہیں کہ ایک مرتبہ واللہ ما لیلی بنام صاحبہ، ایک مرتبہ ایسے ہے، اور جو اشمونی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عمرک ما زید بنام صاحبہ. علی کل حال وہاں پر جب انہوں نے تعویل پیش کیے تو وہاں پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بنام صاحبہ، جو با ہے حرف جر، یہ نامت و فعل ہے، اس پر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پر انہوں نے تعویل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ بائے جارہ نام پر داخل نہیں ہوا، چونکہ وہ فعل ہے اس پر حرف جر داخل نہیں ہوتا. بس
یہ بائے جارہ ایک اسم، ایک ایسے اسم پر، ایک ایسے موصوف پر داخل ہوا ہے جو یہاں سے حذف کیا گیا ہے اپنی صفت کے ساتھ، صحیح، اس پر داخل ہوا ہے۔ تو مصنف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے دیکھیں اس شعر کی تعویل کی گئی کہ بے نام میں با جارہ داخل ہوئی ہے ایک ایسے اسم پر جو یہاں سے حذف کیا گیا ہے، موصوف جو اپنی صفت کے ساتھ حذف کیا گیا ہے اس پر داخل ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم نعم اور بیس کے مثال کو کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے کہ ان پر جو بائے جارہ داخل ہوئی ہے وہ ان کے افعال پر داخل نہیں ہوئی، در حقیقت وہ بائے جارہ اسم محذوف جو کہ موصوف ہے اور حذف کیا گیا ہے اپنی صفت کے ساتھ اس پر داخل ہے، واضح؟ اور یہ حرف جارہ اس لیے یہاں پہ رکھا گیا ہے تاکہ یہ دلالت کرے کہ یہاں پر کوئی اسم مقدر موجود ہے، نہ کہ یہ ہے کہ یہ نام بھی آپ کیا کر لیں گے، یہاں پہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، نام اسم نہیں اصلاً۔ واضح ہو گئی بات؟ تو وہ اپنی دعویٰ پر دلیل بھی لے آئے ہیں کہ یہ صرف نعم اور بیس کے لیے ہم تعویل نہیں کر رہے، بہت سارے ایسے اشعار ہیں جس پر بائے جارہ دیکھیں گے بظاہر فعل پہ داخل ہوئی ہے، لیکن جب اس کی آپ تعویل کریں گے تو وہاں پر ایک اسم حذف ہے۔ واضح ہوئی بات؟ اچھا، صحیح۔ یہاں تک بات ہوئی فعل ماضی کی۔ فعل ماضی کے بعد ترتیب کے اعتبار سے مصنف نے امر کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے مصنف نے یہ ترتیب کیوں رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے بعد زمانہ حال کا ہوتا ہے، استقبال کا نہیں ہوتا ہے، تو زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے مصنف نے وہ ترتیب بنائی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ امر کی ہم نے معنی پیش کی تھی، امر بمعنی حالت ہوتی ہے، امر بمعنی شے، امر بمعنی طلب، امر بمعنی حکم، امر بمعنی انفاذ، یہ معنی ہے امر کی، اور ہر امر اپنی معنی میں جب مختلف معنی میں استعمال ہوگا تو اس کی جمع مختلف ہوگی۔ کبھی امر کی جمع اوامر ہوگی، کبھی امر کی جمع امور ہوگی، ٹھیک؟ جب امر کی جمع امور ہو تو وہاں پر امر سے مراد شے، حالت، چیز، یہ مراد لی جاتی ہے، اور جب امر کی جمع اوامر پر آئے تو اس سے مراد کون سی لی جاتی ہے؟ امر بمعنی الحکم بمعنی طلب الفعل۔ تو یہاں پر جو ہمارے امر سے بحث ہوگی کہ وہ فعل جو امر پر دلالت کرے، یعنی طلب الفعل من الغیر پر دلالت کرے، وہ امر ہماری یہاں پر مراد ہے۔ اچھا، جب وہ امر آپ کی یہاں پر مراد ہے تو اس امر کی علامات کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کی علامات یہ ہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ وہ صیغہ، وہ لفظ، وہ کلمہ امر دلالت کرے گا طلب پر، یعنی طلب الفعل من الغیر، فعل کی طلب کرنا کسی غیر سے، پھر علی نحو الاستعلاء ہو، علی نحو الاستدعاء ہو، علی نحو الالتماس ہو، علی نحو، یہ پھر مقامات بعد میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو سب سے پہلی علامت امر کی یہ ہے کہ انہو یدل علی الطلب، وہ دلالت کرتا ہے امر کا صیغہ طلب پر۔ دوسرا، اس امر کے فعل امر کی دوسری علامت کون سی ہے؟ کہ وہ یا مخاطبہ مؤنثہ میں لگا رہا ہوں یا مخاطبہ مؤنثہ کو قبول کرتا ہے، اور یہ دونوں علامتیں نہ فعل ماضی میں پائی جاتی ہیں نہ مستقبل میں پائی جاتی ہیں، یہ دونوں علامتیں خاص ہیں فقط اور فقط فعل امر کے ساتھ۔ اب یہاں پر آپ امر کی تعریف کریں، جیسے ہم فنی تعریف کریں کہ ایک ایسا فعل جو اپنی معنی پر دلالت کرے،
ایک ایسا فعل جو اپنی معنی طلبی پر دلالت کرے اور زمان حاضر سے متصل ہو، اس کو امر کہتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ یا مخاطبہ مؤنثہ کو بھی قبول کرے۔ صحیح، واضح ہو گئی بات؟ ٹھیک۔ مثال کہتے ہیں، مثال جیسے آپ قام یقوم سے امر بنائیں قم۔ قم آپ سامنے والوں کیا کہتے ہیں؟ یعنی انا اطلب منک ان تقوم، میں آپ سے یہ طلب کرتا ہوں کہ آپ کھڑے ہوں۔ اسی طرح اقعد، انا اطلب منک ان تقعد۔ واضح؟ اور اسی کے آپ پھر سیغے بنائیں، قم، قوما، قومو، قومین۔ یہ جو یا قومی پر داخل ہے یہ یا مخاطبہ مؤنثہ ہے جو دلالت کرتی ہے کہ یہ صیغہ کیا ہے؟ یہ صیغہ کیا ہے؟ امر کا ہے، امر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ ٹھیک۔ وَلَمَّا فَرَغْتُ مِن ذِكْرِ علامات الماضی، اور علامات ماضی سے ذکر کرنے کے فارغ ہونے کے بعد، وَحُكْمُهُ، اور ماضی کے حکم کے ذکر کرنے کے بعد، وَبَيَانِ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنْهُ، اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ ماضی کے افعال میں کچھ ایسے ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف کے ذکر کرنے کے بعد ثنیتو اے تبعتو اے الحقتو۔ ٹھیک۔ میں ان علامات ماضی، حکم ماضی، اختلاف ماضی کو ذکر کرنے کے بعد میں نے ملحق کیا ہے یا میں نے بعد میں لایا ہے، کس چیز کو میں بعد میں لایا ہوں؟ بالکلام علی فعل الامر۔ ٹھیک۔ الحق تو بالکلام، میں نے اپنے کلام کو ملحق کیا ہے علی فعل الامر، فعل امر کے ساتھ۔ فذکرت ان علامتہ التي يعرف بها مرکبة من مجموع شیئین، اور پھر میں نے امر کی علامت کو ذکر کیا ہے جس کے ذریعے جو امر جو ہے وہ پہچانا جائے، وہ مرکب ہے دو چیزوں سے۔ مرکبۃ کس کے لیے ہے؟ علامت کے لیے۔ ان علامتہ، اس کی خبر کون سے؟ مرکبۃ، امر کی علامت مرکب ہے، من مجموع شیئین، دو چیزوں کے مجموعے سے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہما، اور وہ دو چیزیں ہیں، دلالتہ علی الطلب، کہ امر طلب پر دلالت کرتا ہے، وقبولہ یا المخاطبہ، اور دوسری یہ علامت ہے اس کی کہ وہ یا مخاطبہ قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ایسا کلمہ ہے جو طلب پر دلالت کرتا ہے لیکن یا مخاطبہ قبول نہیں کرتا، وہ امر حقیقی نہیں ہے، جیسے سحن، مہن، یہ طلب پر دلالت کرتے ہیں لیکن یا مخاطبہ قبول نہیں کرتے، تو یہ امر حقیقی نہیں ہے، صیغہ امر حقیقی نہیں ہے۔ یا مخاطبہ کو تو قبول کرتے ہوں لیکن طلب پر دلالت نہ کرتے ہوں تو وہ بھی امر نہیں ہے، جیسے تقومین، تاکلین، تقعدین، یہ جو صیغہ اس میں یا مخاطبہ مؤنث ہے لیکن یہ صیغہ طلب پر دلالت نہیں کرتا۔ وذالک نحو، اور اس کی مثال کیا ہے؟ قم فإنہ دال علی طلب القیام، یہ قم والا لفظ جو ہے، یہ جو کلمہ ہے، دلالت کرتا ہے کس پر؟ علی طلب القیام، اے اطلب منک ان تقوم۔ ٹھیک۔ وَيَقْبَلُ الدَّالُ مخاطبہ، اور کیا ہے؟ یا مخاطبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ تقول اذا امرت المرأة، تو آپ جب کسی عورت کو حکم کریں گے، کسی عورت سے کسی چیز کی طلب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے قومی۔ اور اسی طرح وَكَذَلِكَ اقعد او اقعدی، وَاذْهَبْ وَاذْهَبِي،
ٹھیک. اچھا اس نے 2 مثالیں پھر کیوں دی ہیں؟ اقعد اور اذهب کی. ایک مذکر کے لیے ایک مؤنث کے لیے. وہ صحیح ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فعل لازم ہو یا متعدی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ علامات ان کے ساتھ خاص ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا قول ہے کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. جناب مریم کو مخاطب ہو کے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلی آپ کھائیں، وشربی اور آپ پئیں، وقرری عینا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں. صحیح ٹھیک ہے. فَلَوْ دَلَّتِ الْكَلِمَةُ عَلَى الطَّلَبِ وَلَمْ تُقْبَلُ يَاءُ الْمُخَاطَبَةِ. بس اگر ایک کلمہ طلب پر دلالت کرتا ہو لیکن یا مخاطبہ کو قبول نہ کرے، نحو جیسے کیا ہے صح بمعنی کس معنی میں اسکت، صح بمعنی اسکت، ومح بمعنی اکفف، بمعنی اکفف یعنی رک جاؤ نہ کرو. او قبلت یا المخاطبہ یا مخاطبہ قبول کرے، ولم تدل علی طلب لیکن اس کے ساتھ ساتھ طلب پر دلالت نہ کرے، جیسے انت یا ہند تقومین و تاکلین. جب یہ 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو، لم یکن فعل امر، تو وہ فعل امر نہیں شمار ہوگا. اسی لیے ہم نے اوپر عبارت میں کیا کہا تھا؟ یہ کہا ان علامتہ مرکبۃ من مجموع شیئین، 2 چیزوں کو اکٹھا کر کے وہ اس کی علامت بنتی ہیں امر کی. یعنی دونوں میں سے ایک چیز بھی کم ہوئی تو وہ امر پر دلالت نہیں کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.